اسرائیل نے رشیا کے ملٹری بیس کو سیریا کے اندر ٹارگٹ کیا ہے. اسرائیل اپنا ایگریشن دکھاتے دکھاتے بہت بڑے ٹارگٹ کو ٹچ کرنے جا رہا ہے. اسرائیل کی جانب سے ایران کی جو جوہری تنصیبات پر حملے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اب سچویشن ایسی بنتی جا رہی ہے کہ جو خطہ ہے اس خطے پہ بڑی جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلاتے جا رہے ہیں. کبھی حسن نصر اللہ شہید ہو رہا ہے، کبھی اسماعیل ہانیہ شہید ہو رہے ہیں. پوری اسلامی دنیا کو نیتن یاہو نے تماچا مارا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم بے شرم ہو، اس نے کہا ہے کہ تم کمزور ہو. مسلم امہ کہاں کھڑی ہے؟ مڈل ایسٹ کے اندر آلریڈی جنگ کا سما ہے، مسلم لیڈرشپ خاموش ہے. اور عرب حکومتوں کا تو رول بہت ہی مایوس کن ہے. انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک سوائے مذمت کرنے کے، سٹیٹمنٹس دینے کے. لیکن اگر ہم بات کریں اسرائیل کا ایگریشن رکنے والا نہیں ہے. یہ ایران کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، سیریا کو بھی، فلسطین کو بھی، لبنان کو بھی، اور اب بات رشیا تک آ چکی ہے. اور کتنی آبادی ہوگی اسرائیل کی؟ 4 ملین، 6 ملین، 7 ملین، 8 ملین، اس سے زیادہ تو نہیں. پوری دنیا میں جوس کی آبادی کتنی ہوگی؟ 12 ملین، 14 ملین. ہم کتنے ہیں؟ 2 بلین. ہمارے پاس بہانہ کیا ہے کہ جی اس کو امریکہ کی ہیلپ ہے، اس کو برطانیہ کی ہیلپ ہے. ارے ہیلپ چھوڑ دو، دل ہے لڑنے کا ان میں. یہ مانو اگر تمہارا دشمن دلیر ہے. دیکھیں یہ خطہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اثرات، منفی اثرات پاکستان پہ بھی تو پڑیں گے. ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، تو اسرائیل کا اٹیک ہوتا ہے تو اس سے تو پھر انسٹیبلٹی ہوگی نا ہمارے پورے خطے میں. نے ہمت تو کر دی ہے، لیکن ایران کے ساتھ اب کھڑا تو کوئی نہیں. ہر ٹی وی خبر پہ یہ چل رہا ہے ایران کو ایگریشن نہیں دکھانا چاہیے تھا، ایران نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ایگریشن دکھانا بڑا ضروری تھا. امریکہ ایران کو کہتا بھی رہا تھا کہ اسرائیل تمہیں غصہ دلا رہا ہے، تم نے حملہ نہیں کرنا. آج تو ایران دیکھیں 72 گھنٹے کہتے ہیں بڑے امپورٹنٹ بتائے جاتے ہیں، اسرائیل جو ہے اٹیک کرے گا. اور جو اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں کسی اسلامی کنٹریز کے پاس نہیں. کیا ایران کی قیادت مایوس ہوتی ہے، نا امید ہوتی ہے اپنے ارد گرد اسلامی جو بلاک ہے اس کو دیکھ کے، کہ جب وہاں سے صرف یہ آتا ہے کہ ویل ڈن، بہت اچھا آپ نے کر دیا، بہت شکریہ آپ کا اور اللہ حافظ. نمسکار، جے ہند، وندے ماترم. دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں، ایران کی اسرائیل پر ہوئے میزائل حملے کا اسرائیل جلد ہی جواب دے سکتا ہے. اب یہ جواب کیا ہوگا، اس کو لے کر پوری مسلم امہ گھبرائی ہوئی ہے. قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی جوابی کارروائی میں ایران کی پرمکھ تیل اتپادک فیسلٹی یا پرمکھ بجلی سنیتروں پر حملے کر سکتا ہے. یہ ایران کی ارتھ ویوستھا کو سیدھا جھٹکا دیتے ہوئے اس کی ارجا سرکشا کو پربھاوت کرے گا. تو دوسرے وکلپ میں اسرائیلی سینا ایران میں سیکرٹ آپریشن بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ پکا ہے کہ اسرائیل ایران کو جواب ضرور دے گا، جس کو لے کر پوری مسلم امہ گھبرائی ہوئی ہے اور اسرائیل سے سیدھا پنگا لینے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے ہوئے ہے. اور ایران اس پوری جنگ میں اکیلا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کو لے کر پاکستانی میڈیا نے کیا کچھ کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے ایران کی جو جوہری تنصیبات پر حملے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے خیال ہے اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو آمادہ کیا جائے کہ اس طرح کا کوئی ایکشن نہ لے جس سے کہ اسرائیل ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو اٹیک کرے. ان کو اٹیک کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں. تو یہ کہنے کی بات ہے مگر اتنا آسان نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے. اور اس وقت امریکہ اور مختلف مغربی ممالک اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا قدم آپ مت لیں. اب اسرائیل ان کی سنتا ہے یہ نہیں سنتا ہمیں نہیں پتہ. حماس اور کی دفاعی اور سیاسی حکمت عملی کس حد تک کامیاب رہی ہے؟ دیکھیں حزب اللہ تو اب بہت پریشر کے نیچے ہے. یہ ایران، حماس اور اسرائیل تنازع میں یہ مسلم ممالک کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یو تھنک کہ مسلم امہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا ایران ہی ایک لون وارئر کے طور پہ ہی رہے گا یا یہ کوئی ایسا چانس ہے کہ یہ سب یونائٹ ہو کے کچھ اس طرح سے کر سکے؟ دیکھیں یہ اچھا سوال ہے آپ کا. میں سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان شخص عوام کے لیول پہ یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ ان کا رول کیا ہے. اور عرب حکومتوں کا تو رول بہت ہی مایوس کن ہے. انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک سوائے مذمت کرنے کے، سٹیٹمنٹس دینے کے، اس کے علاوہ کوئی عملی طور پہ ایسا ایکشن نہیں لیا جس سے کہ اسرائیل پہ دباؤ آئے اور اسرائیل پیچھے ہٹے. تو OIC کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ کردار جو ہے مایوس کن.
بہت مایوس کن، جس سے کہ مسلمان عوام جو ہے وہ واقعی بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہے، میں تو کہوں گی ڈیجیکٹڈ بھی ہے۔ اور اس پوری اسرائیل اور امریکہ کا وٹ یو تھنک کہ اصل ہدف کیا ہے؟ اسرائیل کا تو بہت صاف ہے نا، وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی فلسطینی کو چھوڑے ہی نہ زندہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ قبضہ کریں، جتنی زیادہ زمین پہ قبضہ کر سکتے جو ان کی ہے ہی نہیں اور کبھی بھی نہیں تھی۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ بار بار یہ اس طرح کے ملٹری ایکشن کرنے سے کیا ہوگا؟ اور پاکستان کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو پاکستان پر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس ساری ایپیسوڈ کے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اس ایشو کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارے سیاستدان تو ابھی ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی مجھے کوئی خاص فوکس ہی نہیں نظر آتا مشرق وسطیٰ پہ۔ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اتنا بڑا اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اتنی فراڈ سچویشن ہے، ڈینجرس سچویشن ہے، اتنے خطرات ہیں انسٹیبلٹی ڈی اسٹیبلائزیشن کے۔ دیکھیں یہ خطہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اثرات، منفی اثرات پاکستان پہ بھی تو پڑیں گے۔ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، تو اسرائیل کا اٹیک ہوتا ہے تو اس سے تو پھر انسٹیبلٹی ہوگی نا ہمارے پورے خطے میں۔ اس کے علاوہ اگر تیل کی قیمت اور اوپر چڑھتی ہے تو معاشی فرنٹ پہ بھی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ چائنا اور رشیا کا کیا سٹینس آپ دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ could that be possible کہ وہ اس سے کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی بینیفٹ ہوں گے کہ اگر امریکہ اس چیز میں انوالو ہو جاتا ہے اس جنگ میں؟ اسرائیل تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چاہ رہا ہے کہ امریکہ کو ملوث کر کے ملا کے وہ ایران پہ حملہ کرے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت امریکہ اسرائیل کو سپورٹ ضرور کرتا ہے، حمایت ضرور کر رہا ہے، کہتا ہے بار بار کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، بٹ اس سے زیادہ آگے جانا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرنا ملیٹریلی، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح امریکہ کے یہ مفاد میں ہوگا کہ اس طرح کی کوئی جنگ ہو۔ چیز یہ اب میں آپ سے ضرور یہ پوچھوں گا کہ خطے کی جو بڑی طاقتیں ہیں اگر وہ ایران کے ساتھ آ جاتی تو پھر کیا بنے گا، بٹ اس سے پہلے ایک سوال یہ کہ اس کارروائی سے پہلے جو مزاحمتی فورسز تھیں، حزب اللہ، حماس یا حوثی بھی، وہ they've been showing retaliation to اسرائیل۔ یہ ایران کا جو کارروائی ہے پہلی مرتبہ باقاعدہ کسی اسٹیٹ کی طرف سے یہ کارروائی ہوئی ہے اگینسٹ اسرائیل۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایران اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، خاص طور پہ مسلم امہ کی طرف، کیا ایران کی قیادت مایوس ہوتی ہے، نا امید ہوتی ہے اپنے ارد گرد اسلامی جو بلاک ہے اس کو دیکھ کے کہ جب وہاں سے صرف یہ آتا ہے کہ ویل ڈن، بہت اچھا آپ نے کر دیا، بہت شکریہ آپ کا اور اللہ حافظ؟ دیکھیں یہ مایوسی صرف ایران کی حد تک نہیں ہے سر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام دنیا میں جو امن پسند، جو جسٹس سیکنگ نیشن ہیں، اسپیشلی وہ تو بالعموم ہے، بالخصوص جو امت اسلامی، یہ ایک مشترکہ کنسرن اور مشترکہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایک سال میں غزہ میں ایک بہت ہی بھرپور جارحیت ہو رہی ہے، اسرائیل 50,000 ابو لوگوں کو شہید کر دیا ہے، لیکن او آئی سی، یو این او کی تو خیر اس کی بات ہے، آپ او آئی سی کو اگر آپ دیکھ لیں، او آئی سی نے بھی کوئی ایسی کوئی کردار ادا نہیں کیا، جبکہ اس کے جب بنیاد رکھی گئی، اس کے مین ایجنڈا ایک تھا کہ فلسطین کو آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ نہ تو کچھ خطے کے ممالک ایسے بھی ہیں، نہ وہ اسرائیل کو اکنامکلی آئل یا ویپن بائک آؤٹ کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، اور نہ ہی جو اسرائیل کے خلاف لڑنے والی فرنٹ ہے، ریزسٹنٹ ہے، یا تو کچھ لوگ ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں یا کچھ لوگ ان سے کوئی لا تعلق ہے، بلکہ کچھ لوگ تو ان کو اپنے ملک میں آنے بھی نہیں دیا۔ بعد ان کی شہادت ہوئی تہران میں، پھر ان کے لیے بولنے پر آئے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب سے کرنٹ سچویشن سے خطے کے ممالک اپنا آپ کو الگ رکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بھی صورتحال بنے خطے کے ممالک اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکے۔ اب یہ خطے کے ممالک چاہے مغرب کی جانب ہو، یعنی کہ ترکی جو کہ ایک بڑا پاور ہاؤس ہے،
یا پھر یہ شمال مشرق کی جانب ہو، یعنی کہ رشیا جو کہ جس کا ایک اپنا سٹانس ہے اگینسٹ اسرائیل، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب جو سچویشن بنے گی، اسرائیل کہہ چکا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اس ریٹیلیشن کے فیصلے کے بعد ایران کی طرف سے بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ اگر اب حملہ ہوا تو زیادہ تکلیف دہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ سچویشن خطے میں کیا بنتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ بھی ایز اے مسلم جو کنٹریز ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے. تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان سمیت پوری مسلم امہ کس طریقے سے اسرائیل سے گھبرائی ہوئی ہے. آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ایسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان.